السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سوہنی بات۔ آج ہماری بدقسمتی کہ آج ہمارے ساتھ مفتی حنیف قریشی موجود ہیں۔ آج ہم مفتی حنیف قریشی سے پوچھیں گے کہ آپ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، تھوڑا اظہار فرمائیں۔ ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے۔ اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے، نبی کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو، یہ نہیں نکلیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ مخالفت کریں گے، نہ کمنٹ کریں گے، نہ یہ کوئی پوسٹ لگائیں گے۔ اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں، توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی۔ ویسے آپ بھی کمال ہی ہو حضرت، میں آپ کو مفتی کہہ رہا ہوں اور آپ جناب جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہو۔ سب سے پہلے تو جھوٹ آپ نے یہ بولا ہے کہ دعوت اسلامی والے اپنے پیر کے بارے میں بہت بولتے ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں بولتے۔ صحابہ کی گستاخی ہو جائے، رسول اللہ کی گستاخی ہو جائے، قرآن کی گستاخی ہو جائے، یہ بولتے ہی نہیں ہے۔ آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ دعوت اسلامی والے کتنا ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ اور ذکر رسول کرتے ہیں۔ یہ سنیے تھوڑا سا۔ خدا کی قسم، میرے دل میں تو الحمدللہ ہر صحابی کی عظمت ہے، اور مولا مشکل کشا کی عظمت تو اور ان کی محبت تو میرا کوٹ کر کیما کریں گے نا تو خون کے قطرے قطرے سے انشاءاللہ یا علی کی صدائیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ مجھے تو اہل بیت سے محبت ہے، میرے پاس خدا کی قسم نیکیاں تو ہیں ہی نہیں۔ مجھے تو بس یوں لگتا ہے کہ امام حسین بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے، نانا جان ہمارے قصیدے گاتا تھا، ان کو جنت میں لے جائیے۔ جی اب سن لیا دعوت اسلامی کا موقف صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں۔ یہ تو یہ تھا، بلکہ دعوت اسلامی عملی طور پر سامنے آتی ہے، صرف باتیں نہیں کرتی، باتیں صرف آپ لوگ کر کے گزر جاتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی عملی طور پر سامنے آتی ہے۔ کسی صحابی کی گستاخی ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی اسی کے نام کی مسجد بنا دیتی ہے۔ ایک مسجد نہیں، کئی مساجد، کئی مدارس الحمدللہ اسی صحابی رسول کے نام پر کھول دیتی ہے۔ اور جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ دعوت اسلامی نبی کی گستاخی ہو، رسول کی گستاخی ہو، کوئی نہیں بولے گا۔ آپ کو کیا پتا آپ نے کیا کیا ہے؟ ویسے بتائیں تو صحیح، آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے فراس میں خاکے بنے، وہاں جا کر مدارس قائم کیے، مساجد قائم کی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی گستاخی ہوئی، فیضان قرآن کے نام کی دعوت اسلامی نے مساجد قائم کر دی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ سامنے تو آئیں۔ اور رہی یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیر کے بارے میں بات کرو، پارا ان کا ہی ہو جاتا ہے، تو جناب آپ کے جس طرح محبین ہیں اسی طرح ہر ایک کے محبین ہوتے ہیں۔ اور ویسے بتائیں تو صحیح، ممتاز قادری کون تھا؟ پیر صاحب کا مرید نہیں تھا؟ اتاری نہیں تھا کیا؟ اچھا ساری باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرو، یہ نہیں بولتے۔ آپ نے حالیہ دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، تو مفتی حسان صاحب نے عید کو واسطہ بنا کر آپ کی کیا تربیت فرمائی ہے؟ تھوڑا سا اپنے منہ سے بتائیں نا تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ دارالفتاح سے مفتی حسان صاحب نے میری اس وائرل ویڈیو جس کی چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک فتویٰ تحریر کیا، وہ کہ وہاں پر لفظ زید کے ساتھ سوال بنایا گیا کہ زید یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا انہوں نے جواب دیا جس میں انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ بھئی حدیث مبارکہ کے اکیلے راوی حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہیں بلکہ دیگر صحابہ بھی ہیں، اور فتویٰ لکھا اور جس کو میرا نام لگا کر پورے ملک میں یہ تشہیر کی گئی۔ اس سے الگ تھلگ انہوں نے فتویٰ دیا جس میں اتنے سے جملوں پر احسان اتاری صاحب نے لکھا کہ زید جو ہے وہ سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم، فہم دین سے فارغ اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل ہے۔ یہ پورے ملک میں یہ چیز وائرل ہوئی۔ ویسے بڑی عجیب سی بات ہے، آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ زید عالم، پوری درس نظامی ہم یہ سنتے رہے زید عالم ہے، زید عالم ہے۔ یہ تو اب آ کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ زید تو جاہل تھا اصل میں۔ اچھا صاحب، پتہ نہیں اب آپ کو کیا ہو گیا ہے، میرے پاس آپ کی ایک پرانی ویڈیو ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ولی کامل شیخ طریقت ابو بلال حضرت علامہ مولانا ریاض عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ یا میری بڑی دعوت اسلامی کے خلاف بولتا ہے یا بولے گا، وہ دونوں جہاں میں تباہ و برباد ہوگا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ میرا اسے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، میں اس سے سخت بیزار، مجھے اس کی حمایت چاہیے، چاہے وہ میرا باپ، میرا بھائی، جو علماء کرام میں سے کوئی کیوں ہو، بلکہ میں اسے عالم دین مانتا ہی نہیں۔
جو آل حق کی عظیم تحریک اور اس کے بانی اور روح رواں کے خلاف مذہبہ زبان استعمال کرے۔ جی جناب، اب بتائیں کہ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو آپ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، اور جو ان کے خلاف بولے اس کی آپ زبان گدی سے کھینچنے کو تیار تھے۔ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بول کیوں نہیں رہے؟ بولیں تو صحیح، جواب تو دیں۔ لگتا ہے اب زید گونگا ہو گیا ہے۔ پہلے تو جاہل تھا، اب گونگا بھی ساتھ میں ہو گیا ہے، اور یہ بولے گا بھی نہیں۔ اور اس کے گونگا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اب یہ اگر بتائے گا تو جو ایران کی طرف سے اس کو ڈالر مل رہے تھے وہ تو بند ہو جائیں گے۔ اب یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ مجھے ایران کی طرف سے ڈالر مل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میں اب اہل سنت کی سب سے بڑی تنظیم کے خلاف میں بول رہا ہوں۔ اگر بولے گا تو ڈالر بند ہوں گے۔ جی دوستو، یہ تھی ان لوگوں کی اصلیت، ان لوگوں کی حقیقت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پہلے کیا تھے جب یہ ان لوگوں کے گیت گاتے تھے، اور جب انہیں ایران سے ڈالر ملنے شروع ہوئے تو اب اپنے ہی لوگوں کے یہ خلاف ہو گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ایسے لوگوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔